السلام علیکم۔ آ، جب سے یہ جنگ شروع ہوئی ہے فلسطین کی 7 اکتوبر کے دن سے، تو امریکن مختلف شہروں میں آپ کو نظر آیا ہوگا کہ اسٹوڈنٹ یا ایکٹیوسٹ نے آرگنائزیشن کی ہے مختلف بڑے شہروں میں امریکہ کے۔ لیکن اب پچھلے ایک ماہ سے یہ ہو رہا ہے کہ وہاں پہ جو یونیورسٹیز ہیں، وہاں پہ جو ینگ جنریشن ہے، اس کو جنریشن زی کہتے ہیں، جو غالباً 25 سال کی عمر سے کم عمر ہے، انہوں نے بہت زیادہ ایجیٹیشن شروع کیا ہے، اور وہ اسپیسیفکلی یونیورسٹی کیمپسز میں ڈیمانڈ کر رہے ہیں ڈائیویسٹمنٹ۔ ڈائیویسٹمنٹ یہ ہوتی ہے جو بائیکاٹ کی ایک شکل ہے، جس طرح بی ڈی ایس موومنٹ کی ہم نے کئی بار بات کی چینل کے اوپر، بائیکاٹ، ڈائیویسٹمنٹ اینڈ سینکشنز موومنٹ۔ اس موومنٹ کے اندر ہم تو بذات خود ایک افراد کی حیثیت سے بائیکاٹ والے ایلیمنٹ پہ فوکس کرتے ہیں کہ ہم نے کون سے پروڈکٹس کنزیوم کرنے ہیں اور کون سے پروڈکٹس نہیں کنزیوم کرنے ہیں۔ لیکن جو یونیورسٹیز یا اس طرح کے بڑے ادارے ہوتے ہیں، وہاں پہ جو ڈیمانڈ کی جاتی ہے ان کی مینجمنٹ کی طرف سے یا اسٹوڈنٹس کی طرف سے اس کیس کے اندر، اور کچھ فیکلٹی ممبرس کی طرف سے بھی، وہ ڈائیویسٹمنٹ کی ہے۔ ڈائیویسٹمنٹ جس طرح انویسٹمنٹ ہے، اسی لفظ کے یہ آپ سمجھیں اصول پہ بنا ہوا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو انویسٹمنٹ آپ لے رہے ہیں یا دے رہے ہیں اسرائیل کے ساتھ اس پرٹیکولر کیس کے اندر، اس کو واپس کیا جائے۔ تو اب یہ لسٹ ہے، اس پہ ہم اٹیچ کر دیں گے انشاءاللہ۔ ایک آرٹیکل ہے، یہ ویکیپیڈیا کے اوپر یہ آیا ہوا ہے بہت ڈیٹیل کے ساتھ۔ میں ویکیپیڈیا کو کیوں کوٹ کر رہا ہوں رادر دین ایک نیوز آرٹیکل کو، بیکاز نیوز کی کوریج اس کے اوپر کافی کمزور رہی ہے، لیکن ویکیپیڈیا کے اوپر کیونکہ وہ پبلک ایڈیٹنگ ہوتی ہے، عام پبلک کر سکتی ہے، تو کافی حد تک لوگوں نے ڈیٹیلز یہاں پہ اٹیچ کر دی ہوئی ہیں۔ تو اس میں لسٹ آف پروٹیسٹ تو بہت بڑی ہے، اس میں بڑی بڑی یونیورسٹیز ہیں، یونیورسٹی آف کیلیفورنیا ہوگی، یو سی برکلے ہوگی، ییل یونیورسٹی ہوگی جو کہ ایک آئی وی لیگ اسکول ہے، جو کہ ایک ٹاپ ٹیئر یونیورسٹیز میں آتا ہے، لبرل آرٹس کی یونیورسٹیز میں امریکہ کے اندر، وغیرہ وغیرہ۔ بہت لمبی فہرست ہے یونیورسٹیز کی، اور یہ فیو ڈزن ہے، یعنی چند درجن یونیورسٹیز ہیں، یہ کوئی 2-4 نہیں ہے جو میں آپ کو گن کے سنا دوں، بڑے کیمپسز پہ۔ اس میں نیو یارک یونیورسٹی بھی آتی ہے، اس کو NYU کہتے ہیں۔ یہ ان پروٹیسٹ کا ہونا بالکل بھی اب نارمل نہیں ہے۔ اس طرح کی بربریت کے جواب میں جو انسانیت ہے، خاص طور پہ جو اسٹوڈنٹ کمیونٹی ہوتی ہے، وہ بڑی پولیٹیکلی ایکٹیویٹڈ ہوتی ہے، موٹیویٹڈ ہوتی ہے۔ اس کا رد عمل جو ہے وہ بڑا اب نارمل تھا کہ ایک اور ملک کے بہاف پہ، یعنی اسرائیل کے بہاف پہ، امریکن اسٹیٹ اپریٹس جس بھی صوبے کا ہو، وہاں جس بھی قسم کی حکومت ہو، وہاں نون لیگ ہو، پی ٹی آئی ہو، پیپلز پارٹی ہو، یعنی امریکہ کی، یعنی ڈیموکریٹس یا ریپبلکنس، تو ان کا ریئیکشن جو نظر آیا ہے آپ کو پولیس کو موبلائز کرنے میں، آرمڈ پولیس یعنی اسلحہ بردار، جہاں پہ سنائپرز، اسالٹ رائفلز، پسٹلز کے ساتھ، ڈنڈوں کے ساتھ پولیس بردار آئی ایف فورس، اور بچوں کی پٹائی بھی کی ہے، اور درجنوں کے حساب سے اریسٹ ہوئے ہیں پورے امریکہ کے اندر۔ کچھ کیمپسز پہ ٹیچرز کو بھی اپنے اسکولوں سے اریسٹ کر کے یا کیمپس سے بین کر دیا گیا ہے، اور بہت سختی کے ساتھ پیش آئے ہیں ہم، جو کہ عام طور پہ ایک تصور ہمیں جو دیا جاتا ہے جو ہم فلم اور ٹی وی اور میڈیا کنزیوم کر کے جس کو حاصل کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ویسٹرن یورپ اور امریکہ کے اندر، اور کینیڈا کو بھی شامل کر لیں اور آسٹریلیا کو بھی، ایک اوور آل جو ہے بہت زیادہ ایک فریڈم آف اسپیچ کا احترام کیا جاتا ہے، اور وہ فری ایکسپریشن جو ہے اس کا احترام ان کی یونیورسٹیز میں، اسکولوں میں، عام سڑکوں پہ، شاہراہوں پہ، ٹیلی ویژن کے اوپر، ریڈیو کے اوپر، ہر ڈفرینٹ پلیٹ فارم پہ جہاں پہ انسان اپنی آواز بلند کر سکتا ہے کسی بھی سیاسی مذہبی کاز کے لیے، کوئی بھی انڈیویجول ان کی موٹیویشن ہو، تو ان کو اجازت دی جاتی ہے کم از کم کہ وہ اپنی رائے کا اظہار ضرور کر سکیں۔ یہاں پہ یہ بہانہ بنایا جا رہا ہے کہ یہ اینٹی سیمیٹزم، یعنی خاص طور پہ جو یہودی و نسل لوگ ہوتے ہیں ان کے خلاف ایک ریسسٹ یا ان کو ٹارگیٹڈ ایک نشانہ بنا کے یہ پروٹیسٹ کیے جا رہے ہیں، جبکہ یہ حقیقت نہیں ہے، کیونکہ خود یہودی و نسل لوگ اکثر و بیشتر ان موومنٹس میں، ان پروٹیسٹ میں خود شامل ہیں۔ یہ در حقیقت زائونزم، جو کہ ایک یہودی تحریک ہے، جو اسرائیل کی آپ سمجھ لیں کہ ڈرائیونگ آئیڈیالوجی، جس طرح ہماری ٹو نیشن تھیری ہے پاکستان کی، وہاں جو ڈرائیونگ آئیڈیالوجی ہے وہ زائونزم ہے۔ اور زائونزم جو کہ بذات خود ایک ریسسٹ اور انتہائی قوم پرست تحریک ہے، جو اسرائیل کی آپ سمجھ لیں کہ کانسٹیٹیوشن تو نہیں ہے خیر، اسرائیل کی حکومت کی فارمیشن میں اور معاشرے کی ذہن سازی میں آپ کہہ لیں کہ ان کی یہ آئیڈیالوجیکل یا نظریاتی یہ حدود ہیں، یہ اپنی قوم پرستی کو وہ سر فہرست لے کے چلتے ہیں۔ اس پہ ہم نے کافی اور ڈسکشن کی ہوئی ہے پوڈ کاسٹ چینل کے اوپر بھی، کہ زائونزم ہے کیا، اس کے سارٹ آف فیچرز کیا ہیں، اس کی آئیڈیالوجی اور بلیفس کیا ہیں، اور مینیفیسٹ کیسے کرتے ہیں یہ۔ لیکن یہاں دیکھنے کی سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ امریکہ، جہاں پہ ہم اس کو آزادی کا چیمپئن سمجھتے ہیں، سول لبرٹیز اور ہیومن رائٹس کا، وہ ایک اپنے اسٹریٹجک مسئلے کے معاملے میں، جہاں پہ ان کی ایک جیو اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے اسرائیل کے ساتھ،
ان کی حکومت کی، وہ اپنی ہی عوام کے اوپر جو انہی کا ووٹر ہے کتنی سختی سے کلیمپ ڈاؤن کر رہے ہیں، ان کی پٹائی کر رہے ہیں، ان کو اریسٹ کر رہے ہیں، ان پہ فائنز لگا رہے ہیں، کیمپس سے ان کو بین کر رہے ہیں، رسٹگیٹ کر رہے ہیں یونیورسٹیز کے، ان کے کریئر برباد ہو جائیں گے. یہ سارے جو خوف ہیں دنیاوی یہ ہمارے ذہن میں بھی آتے ہیں بحیثیت مسلمان. آپ یونیورسٹیز میں ہو، اسکولز میں ہو، اور ہمارے ممالک کے اندر آزادی رائے تو ویسی ماشاء اللہ سے اس کا اللہ ہی حافظ ہے، چاہے وہ پرنٹ میڈیا میں ہو، ٹیلی ویژن میں ہو، یا عام آپ کی نجی زندگی کے اندر آپ پروٹیسٹ کرنا چاہیں. تو یہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ دنیا کا جو جنرل رخ ہے وہ ایک چائنا ماڈل کی طرف یا ایک ٹوٹیلیٹیرین کنٹرول کے ماڈل کی طرف جا رہا ہے، کیونکہ اس کی کامیابی جو ہمارے ایلیٹ طبقات ہیں دنیا بھر میں ان کو نظر آ رہی ہے کہ وہ بڑے مفید ثابت ہوتا ہے کہ لوگ نہ سوال پوچھتے ہیں. میں اس کی ایک بڑی اچھی مثال دیتا ہوں آپ کو کہ جب کووڈ کے بعد ٹرکرز جو سامان اکراس امریکہ یعنی کینیڈا اور امریکہ میں لے کے جایا کرتے تھے، کینیڈین اسپیسیفکلی جو ٹرکنگ کمپنیز تھی، کووڈ مرض کی سختیوں کی وجہ سے ان کے اوپر بہت زیادہ سینکشنز لگے ہوئے تھے کہ آپ نے اتنی دیر جو ہے وہ ٹرک نہیں چلانا، اور آپ اس ایریا میں نہیں جا سکتے، اور وغیرہ وغیرہ. کوارنٹیننگ کا بہانہ تھا اس ٹائم پہ. تو انہوں نے ایک پروٹیسٹ کیا تھا 2020 میں غالباً، اور ان کا پروٹیسٹ بہت دھوم دھام سے نیشنل پروٹیسٹ بن گیا تھا، اور اس کی کوریج پوری دنیا میں کی جا رہی تھی. ہزاروں کی تعداد میں ٹرکرز اور لاکھوں کی تعداد میں ان کے سپورٹرز اور فیملی ممبرز آئے تھے، اور انہوں نے اپنے ٹرک ہی جو لمبے وہ 14 ویلر 15-16 ویلر ہوتے ہیں، ان ٹرک سے انہوں نے مین شاہراہوں کو کینیڈا میں بلاک کرنا شروع کر دیا تھا. اور ان کی ڈیمانڈ یہ تھی کہ جب تک ہماری جاب واپس بحال نہیں ہوگی، اس کے باوجود کہ وہ سارے ویکسینیٹڈ تھے، یعنی جو بہانہ بنایا جا رہا تھا کہ ویکسین لگائی جائے، اکثر و بیشتر جو ٹرکر تھے، یہ اسٹیٹسٹیکل ڈیٹا موجود ہے مارکیٹ میں کہ وہ ویکسینیٹڈ تھے اور اپ ٹو ڈیٹ تھی ان کی ویکسینز، یعنی انہوں نے بوسٹر شاٹس بھی لگائی ہوئی تھی، جو کہ وہ خوراکیں جو بعد میں بھی آپ کو ملتی ہیں ویکسین کی. ان کے خلاف جو رد عمل پیدا ہوا تھا کینیڈین مینجمنٹ کی طرف سے، وہ اتنا سخت تھا، اتنا سیویئر تھا، جس میں انہوں نے ان کے ای والیٹ یعنی جو ای کامرس کے جس میں آپ کے یہ کرپٹو کرنسیز آتی ہیں، ان کے ذاتی بینک اکاؤنٹ، اور اس طرح کے جو ان کو پبلک فنڈنگ پلیٹ فارمز ہوتے ہیں، جس طرح پیٹریون ہوتا ہے، بائی می کافی ہوتا ہے، کک ہوتا ہے، ان پلیٹ فارمز کو بھی لاک کر دیا گیا تھا، اور ان لوگوں کے پیسوں کو بلاک کر دیا گیا تھا جو جن کے نام یا چہرے یا وہ جیو لوکیشن میں آ گئے تھے 9 مئی والے وہ کینیڈین ٹرکرز جو ہیں ان کے خلاف یہ ہتھ کنڈے استعمال کیے گئے، اریسٹ بھی ہوئے، پٹائی بھی ہوئی ان کی. لیکن وہ اتنا سخت ایکشن تھا ان کے خلاف کہ کینیڈا میں اس دن سے آج تک، اب 2024 ہیں، کوئی میجر نیشنل لیول کا پروٹیسٹ نہیں ہوا. لوگوں میں خوف بیٹھ گیا، اور وہ خوف ان کے مالی نقصان کا ہے. آج کل کے زمانے میں اس طرح دنیا میں اکانومی جا رہی ہے، تو اگر امریکن یونیورسٹی اسٹوڈنٹس اپنی حکومت کے خلاف ڈٹ کے کھڑے ہو سکتے ہیں، تو یہاں کے اسٹوڈنٹس جو سو کالڈ ایکٹیوسٹ جوان ہیں، جو سوشل میڈیا پہ سارا دن اپنا ٹائم ضائع کرتے ہیں، ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ کیا ہم نے اپنا حق ادا کیا ہے اپنی اسٹیٹ کو پریشر کرنے میں، اپنے علاقے میں اپنے لیڈرشپ کو پریشر کرنے میں کہ وہ فلسطین کی حق میں آواز بلند کریں، اور کسی قسم کی ملٹری، میڈیکل، سوشل ایڈ کی شکل میں اپنی اسٹیٹ کے اپریٹس کو موبلائز کر پائیں. تو میرے خیال میں آپ یہ اپنے آپ کو اگر آپ آنیسٹلی آپ اسیس کریں گے تو ہم پائیں گے کہ ہم نے من حیث القوم فیل کیا، اور ہمارا رسپانس بہت سلو تھا. اور ہمارے اسٹیٹ کے جو تھنک ٹینکس ہیں، جو سوشل انجینئرز ہیں، جو ہمارے انٹلیکچوئلز ہیں، ان کو سوچنا چاہیے کہ ویسٹرن معاشرے جن کے نقش قدم پہ ہم چلنا چاہتے ہیں اور اپنے معاشروں کو لبرلائز کرنا چاہتے ہیں، تو وہاں پہ جو اب رد عمل پیدا ہو رہا ہے انہی کی 100 سالہ ایکسپیریمنٹ کا، کہ وہ اب آزادی رائے اور آزادی صحافت اور ان چیزوں کا احترام نہیں کر رہے. رائٹ ٹو پبلک اسمبلی، جسے اکٹھے ہونے کی جو حق ہوتا ہے آپ کا کہ بحیثیت فرد کہ آپ پروٹیسٹ کر سکیں، ان چیزوں بیسک ہیومن رائٹس اور سول لبرٹیز پہ وہ کریک ڈاؤن کر رہے ہیں. تو اب یہی آپ سمجھ لیں کہ انہی کی، یعنی ان کے اچھے کام تو لیے نہیں، اب ان کے برے کام ہمیں مزید لینے کی ضرورت نہیں ہے. تو جو یہاں پہ بتدریج تھوڑا بہت یہاں پہ فریڈم اور ایکسپریشن کا ماحول پیدا ہو رہا تھا، وقتاً فوقتاً اس پہ سختی آتی ہے، تو اس کے بارے میں ہمیں سوچنا چاہیے، اور ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم ان کے نقش قدم پہ چلتے چلتے کیا اسی یو ٹرن پہ تو نہیں آ جائیں گے. کیونکہ ہمارا دین، ہماری ثقافت، ہماری جو ایک نیشنل آئیڈینٹی ہے، اس کے اندر ڈیفینیٹلی کوئی نہ کوئی گنجائش ہے ہمارے اپنے ورژن کی. یعنی اس میں فحاشی کی گنجائش نہیں ہے، اس میں توہین مذہب کی گنجائش نہیں ہے، لیکن حکومت کو کرٹیسائز کرنے کی، سرکاری عہدیداران کو کرٹیسائز کرنے کی، پبلک فگر سے سوال پوچھنے کی، یہ چیزوں کی، اور پروٹیسٹ کرنے کی، ان چیزوں کی گنجائش ہونا لازمی ہے، اور ہمیں ان کی اس سنت پر عمل نہیں کرنا چاہیے. تو جو بہت بڑے علم بردار ہیں ہمارے
ہمارے سوشل زائڈ گیسٹ کے اندر لوگ امریکہ کے، ویسٹ کے، ان کی آزادی رائے کے اعتبار سے، ان کی فریڈمز کے اعتبار سے، ان کو بھی اس کو دیکھ کے ہوش کے ناخن لینے چاہیے، کیونکہ ان کا معاشرہ بھی ان آزادیوں کے اوپر جو بنیادی حقوق کانسٹیٹیوشن میں امریکہ کی سیکیورڈ ہیں، ان پر اب وہ سٹینڈ لینے کے لیے تیار نہیں ہے. شکریہ ساتھیوں. السلام علیکم. ایون کا آپ سے وعدہ ہے کہ ہم کبھی بھی کسی کا آپ کو پیڈ چورن نہیں بیچیں گے اور اپنے کانٹینٹ کو معیاری رکھیں گے. جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ آن لائن سپیس کے اندر کانٹینٹ کریٹرز جو ہیں وہ بہت مختلف شکلوں اقسام کے ہیں، اور وہ عجیب قسم کا چورن بیچ رہے ہوتے ہیں. پیڈ پوڈ کاسٹ ہوتی ہیں، اسپانسرشپس ہوتی ہیں، وغیرہ وغیرہ. تو ہم کبھی بھی آپ کو چورن نہیں بیچیں گے. اگر ایڈ بھی دکھائیں گے کسی پروڈکٹ کا تو کوشش ہوگی کہ وہ ایک جید پروڈکٹ ہو جو سے آپ استفاضہ لے سکتے ہیں اور کوئی کسی کام کی چیز ہو. تو ہماری دو جائز ارننگ کے سورسز ہیں کہ ہم ایڈ چلا سکتے ہیں اور آپ جو ممبرشپس پرچیز کرتے ہیں، اس میں آپ کی سپورٹ ہمیں درکار ہے. ہماری ویب سائٹ کھول کے ہماری ممبرشپ پرچیز کر سکتے ہیں آپ، جس کے اندر 4 لائیو زوم سیشنز ہیں، اور مزید ان شاء اللہ تعالیٰ ہم کانٹینٹ اس کے اندر ایڈ کرتے رہیں گے. ویسے جو آپ پبلکلی کنزیوم کر رہے ہیں ہمارا کانٹینٹ کسی بھی پلیٹ فارم کے اوپر، یہ ابھی بھی فری ہے اور لانگ ٹرم بھی ان شاء اللہ تعالیٰ فری ہی رہے گا. تو اگر آپ ویب سائٹ کھول کے ہماری ممبرشپ لیں گے، جو اس کی مقررہ فیس ہے اگر آپ وہ ادا کر دیں یا اس سے بڑھ کے، دیٹ وڈ بی نائس. بائے بائے.